سورہ الزمر ہے جی. آیت نمبر 57 سے ہم شروع کریں گے. احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرة فأکون من المحسنین بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. پچھلا درس جو ہمارا تھا توبہ کے ضمن میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس سلسلے میں ایک حدیث جو ابن کثیر نے روایت کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے پھر آج کے موضوع کو انشاءاللہ کروں. عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير قال إن إبليس عليه لعنة الله قال يا رب إنك أخرجتني من الجنة من أجل آدم وإني لا أستطيعه إلا بسلطانك. ابلیس نے اللہ پاک سے یہ دعا کی، اللہ پاک سے. اور جو ہمارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم گناہ گار ہیں لہذا ہماری اللہ پاک نہیں سنتا، اس کے لیے کچھ اسپیشل بندہ انہوں نے رکھا ہوتا، موٹا تازہ گورا چٹا، اور پھر اس کو نذرانہ چڑھاتے ہیں اور پھر وہ ان کی دعا فیکس کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے بالکل خلاف ایک دلیل ہے کہ اللہ پاک شیطان جیسے شخص کو سے بھی جب وہ یا رب کہہ کے دعا کر دے تو اللہ اس کی بھی رد نہیں کرتا. اس نے عمر مانگی، اللہ نے کہا جا دے دے. تو اس کے بعد کوئی گناہگار یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری رب نہیں سن. اگر وہ شیطان کی سنتا ہے تو پھر ہر گناہگار کی وہ سنتا ہے، اور گناہگار کی زیادہ سنتا ہے اس لیے کہ جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ زیادہ درد سے مانگتا ہے. دوسرا کسی کی طرف سے کتنے درد سے مانگ لے. وہ جس کے اندر بھوک ہوتی ہے وہ جب ہاتھ پھیلاتا ہے اور التجا کرتا ہے تو اس کی بھوک اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے، عاجزی اس کے ساتھ شامل ہوتی. گناہگار جب مانگتا ہے اس کی ندامت اس کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا وہ جلدی قبول ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جسے تکبر ہے اپنی عبادت کا اور وہ سمجھتا ہے کہ ہر. ابلیس نے یہ کہا کہ اللہ پاک میں نے تیری اتنی عبادت کی، چپے چپے پہ سجدے کیے، اور تو نے مجھے ایک آدم کے مسئلے میں مجھے نکال باہر کیا تو نے جنت سے، تو اب میں تو اسے بدلہ نہیں لے سکتا الا بسلطانک، تھوڑی سی مجھے سپورٹ کر تو، مجھے قوت عطا فرما تاکہ مقابلہ برابر کا ہو. قال فانت مسلط، کہا کہ ٹھیک تمہیں ایکسیس دیتا ہوں میں اس تک، تمہیں ایکسیس دیتا ہوں، تم چاہو تو ہیک کر سکتے ہو. قال یا رب زدنی، اس نے کہا اللہ پاک تھوڑا سا کچھ زیادہ ہو جائے. قال لا یولد له ولد الا ولد لك مثلہ، یا کوئی بھی آدم کا بچہ پیدا نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ تیرا بھی ایک بچہ پیدا ہوگا اسی کی مثال، جس کو کیا کہتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ہمزاد. ہمزاد، اور ہر بچے کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے.
اور اسی کی شباہت کا ہوتا ہے وہ ہمزاد جو تو اسی کاپی ہوتی ہے مثلہ اسی کی طرح پیدا. اور جو کچھ یہ پڑھتا ہے ساتھ وہ بھی پڑھتا ہے. مفتی کا شیطان بھی ساتھ مفتی ہوتا ہے. عام شیطان کو کنڈکٹر قسم کا شیطان اس کے ساتھ نہیں ہوتا کہ جو بھی ملا اس کو شیطان کو اس نے ڈیوٹی لگا دی کہ تم جاؤ یار وہ دوسرا. وہ پڑھتا ہے دلیل جو مفتی صاحب پڑھ رہے ہیں, اور جب مفتی کو گرانا ہوتا ہے اس نے تو وہی داؤ لگاتا ہے وہ. قال یا رب زدنی, کہنے لگا کچھ اور زیادہ عطا فرما دو. قال اجعل صدورهم مساکن لکم, اجعل صدورهم مساکن لکم, ٹھیک میں ان کے سینے تمہارا گھر بنا دیتا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس, کہا تم ان کے سینوں میں جا کے رہ سکتے ہو, وسوسے ڈال. وَتَجْرُونَ مِنْهُمْ مَجْرَ الدَّمِ, اور تم جہاں جہاں ان کا خون پہنچتا ہے تمہیں وہاں وہاں تک ایکسیس حاصل ہے. بالوں کی جڑ سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جہاں جہاں آپ کا بلڈ جاتا ہے شیطان کی ایکسیس وہاں تک. قال یا رب زدنی, کہتا تھوڑا اور زیادہ ہو جائے. قال اجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. سورہ بنی اسرائیل میں اس کو ذکر کہا تو اپنے گھوڑے پیدل پیادے سب لے کے تو چڑھائی کر سکتا ہے انسان پر, اس کی مال اور اولاد میں شرکت کر سکتا ہے. تو یہ ایکسیس دی جا رہی ہے. اگر اللہ پاک انسان کی حفاظت فرماتا جیسے جبرائیل کی ہے تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا. لیکن پھر میچ بھی نہیں ہونا تھا, مزہ بھی نہیں آنا تھا. اصل میں انسان کو جو ہے وہ آگے اسی حدیث میں آگے آ رہا ہے کہ انسان کا کمال جو بے گناہ رہنا نہیں ہے. بے گناہ بہت تھے. حضور نے فرمایا نا آسمان پہ ایک جگہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے صحابہ سے پوچھا جو میں نے سنا ہے تم نے سنا ہے؟ اللہ کے رسول ہم نے کچھ نہیں سنا. آپ نے فرمایا آسمان چرچرایا ہے, جیسے کوئی وزنی بندہ چارپائی پہ بیٹھ جائے تو وہ چرچر کرتی ہے نا. آپ نے فرمایا آسمان چرچرایا, اور بیچارہ آسمان بھی کیا کرے, اس کا حق بنتا ہے کہ چرچرائے. اس پہ چپا جگہ خالی نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ وہاں سجدے قیام رکوع میں وہ کھڑا نہ ہو. تو بے گناہوں سے آسمان بھرا ہوا تھا. انسان کا کمال بے گناہ رہنا نہیں ہے, انسان کا کمال توبہ کر لینا ہے. گناہ ہو جائے تو جو پلٹ کے آتا ہے یہ ہے. آدم علیہ السلام سے کیا اللہ نے امتحان لیا تھا؟ وہی توبہ, اور کامیابی توبہ سے ہوئی تھی نا, ورنہ تو شیطان جیت گیا تھا. وعدے کر ان سے, تو وعدوں کا بھی اسے کہا. یہ وعدے ہیں نا, ساری پلاننگ جو ہم بناتے ہیں یہ شیطان پہلے بناتا اور پھر فلیش کر دیتا ہمارے دماغ پر کہ یہ ہو جائے گا تو یہ کرے گا, پھر یہ ہو جائے گا تو یہ کرے گا, یہ دو. یہ نہیں بتاتا کہ پھر بینک ڈوب جائے گا تو جناب پھر تم خودکشی کر لو گے. وہ کہتا ہے یہ کرو گے پھر تم بڑے جناب شیخ ہو جاؤ گے, یہ اتنا پیسہ تمہارے پاس آ جائے گا. تو یہ وہ وعدے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, اور نہیں وعدے کرتا ان سے شیطان مگر جھوٹے. فقال آدم علیہ السلام, جب شیطان ہٹ گیا لے کے تو آدم علیہ السلام آگے بڑھے. قال رب قد سلطته علی, اللہ پاک تو نے تو اس کو میرے اوپر مسلط ہی کر دیا. وَإِنِّي لَا أَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلَّا بِكَ, میں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا سوائے تیری دی قوت کی اور تیری طاقت کو, جب تک تو میری مدد نہ کر. اس کو تو نے اتنی قوتیں دے دی ہیں کہ میرے اوپر تو آپ نے اس کا حاوی کر دیا. قال لا يولد لك ولد الا وكلت به من يحفظه من قرناء السوء, فرمایا تیرا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک محافظ پیدا ہوگا جو اس کی حفاظت کرے گا. شیطان اس تک نہیں آ سکتا, وہ شیطان تک جائے گا. سمجھ لگی بات کی کہ نہیں؟ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ, قرآن حکیم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہر بندے کے آگے عقبات کس کو کہتے ہیں؟ وہ سپیڈ بریکر جو ہوتے ہیں ہمپس, ان کو کہتے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ, بندے کے آگے پیچھے اللہ پاک نے محافظ رکھے ہوئے جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں.
اور جب اللہ پاک وہ حفاظت وہ پروٹوکول واپس لے لیتا ہے تو پھر بندہ مارا جاتا ہے، پھر اس کی حفاظت کوئی نہیں کرتا. ادروائز یہ موت کو بھی قریب نہیں آنے دیتے جب تک کہ موت کا وقت نہ آ جائے. وہ آ کے اپنا پاس نہ دکھائے ان کو کہ یہ ٹائم ہے اس کا اور اس نے مرنا ہے، وہ نہیں کرنے دیتے، وہ حفاظت ہے. قال یا رب زدنی، ان کا اللہ پاک کچھ اور ہو جائے تھوڑا سا. قال الحسنۃ عشر او ازید، کہا ایک نیکی کرے گا تو 10 یا اس سے زیادہ دوں گا. والسیئۃ واحدۃ او امحوها، اور بدی ایک بدی کے بدلے میں ایک ہی بدی لکھوں گا یا وہ بھی صاف کر دوں گا. قال یا رب زدنی، اللہ پاک تھوڑا زیادہ دے عطا فرما. قال باب التوبۃ مفتوحۃ ما کان الروح فی الجسد، کہا میں توبہ کا دروازہ کھولے رکھوں گا جب تک یہ روح جسد میں رہے گی، کسی وقت بھی پلٹ کر آ سکتے ہو. تو یہ بہت بڑا سرپرائز ویپن ہے، یعنی اسے اتنی قوتیں دیں اور ادھر ایک توبہ پکڑا دی کہ یہ 2 مہینے 4 مہینے رات دن جاگ کے شیطان پلاننگ کر کے تم سے ایک انوائرمنٹ بنائے اور اس میں تم سے گناہ کروائے، اور تو ایک لمحے کے لیے ہاتھ اٹھا دے اس کی 4 مہینے کی محنت ضائع ہو جائے. یہ ہے توبہ. وہ 2-4 دفعہ جب کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد دیکھتا کہ یہ بندہ تو میں گناہ کرا کے ہٹتا نہیں کہ یہ ساری ضائع کر دیتا ہے، تو وہ پھر اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے. کوئی اور بندہ دیکھو جو توبہ نہ کرے، اس نے تو میرے ساتھ جناب علی سیاست کر رہی ہے، تو گناہ بھی کر لیتا، ادھر بھی مزہ لوٹ لیتا، اور دوسری طرف وہ توبہ کر کے تو میری محنت بھی ضائع کر دیتا ہے. یہاں تو میرا خسارہ یا کوئی اور فیلڈ دیکھ، جیسے بزنس مین ڈھونڈتے ہیں تو شیطان بڑا چلاک بزنس مین ہے، وہ ایسے ٹائم ضائع نہیں کرتا، حالانکہ اس کے پاس ٹائم بہت ہے، قیامت تک کا ٹائم ہے اس کے پاس، اور ہمیں کل کی خبر نہیں ہے، لیکن ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں، وہ نہیں کرتا. قال رب زدنی، فرمایا اللہ پاک کچھ اور عطا ہو. قال یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ وہ بات ہے کہ اگر بندے نے شرک نہ کیا اور بغیر توبہ کے بھی مر گیا ہو لیکن موحد ہو وہ بندہ، تو یہ آیت اس کا ذکر کرتی ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے جو ذکر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، توبہ کے ساتھ تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. وہ جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ پاک یہ تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، تو یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. یعنی اللہ پاک اگر کسی کی توحید پر خوش ہو تو اس کے باقی گناہ جو بھی ہیں، اگر حقوق اللہ ہیں، اس نے نماز نہیں پڑھی تھی یا روزہ نہیں رکھا تھا یا کوئی اور مسٹیک ہو گئی تھی حقوق اللہ میں، تو اللہ پاک وہ تو معاف کر دے. اور جو حقوق العباد میں ہوئی تھی تو وہ کریم ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سارے چلان میرے ذمہ ہیں، تم اس کو معاف کرو اور جاؤ یہ میرے خزانے سے. لیکن شرک ایسا، یہ جو آخری دیا ہے نا اللہ پاک نے، یہ وہ والا ہے. وہ توبہ تو دی تھی نا، تو کہا اللہ پاک بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کو توبہ کا موقع نہیں ملتا، لیکن ہم سب نے تو یہ سوچا ہوا ہے کہ جب بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہو سکتا ہے کہ بندہ نکلا کسی اور کام سے اور ٹرک اس کے اوپر گر گیا، جیسا عام طور پہ آپ پل کے اوپر سے گھومتے ہوئے ٹرک گر گیا اور سواری دب گئی نیچے، تو توبہ کا موقع ہی نہیں. پیچھے سے گاڑی ماری ہے ٹرک میں اور ٹرک کے اندر ہی گھس گیا اور اوپر سے جہاز گر گیا ہے جی، تو توبہ کا موقع ہی نہیں ملا. آدم علیہ السلام کی آپ دیکھیں، وہ ان کی آپ علم کا اندازہ کریں آپ کہ وہ توبہ تک جب بات آ گئی تھی تو بندہ خوشی خوشی باہر نکل آتا کہ لو بھائی ہو گیا کام بھائی. جب توبہ، وہی وہ بھی ہیں جن کو توبہ کا موقع نہیں ملتا، ان کی بھی فکر لگی ہوئی ہے کہ بہت سارے بغیر توبہ کے بھی مر سکتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کوئی بات، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اب آج کا ہمارا یہ، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کوئی جان یہ بہانہ پیش کرے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں متقی ان میں سے ہوتا. یہ کون صاحب ہیں؟ یہ وہ صاحب ہیں جنہیں تقدیر سے گلا ہے کہ جو ہماری تقدیر میں اللہ نے ہدایت نہیں لکھی تھی تو ہمیں کہاں سے ملنی تھی. یہ جو بندہ کہہ رہا ہے
ان اللہ ہدانی، بھائی اللہ نے تو یہ بھیجی ہے نا، لکھا ہوا نا ہدی للمتقین، جو بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ گائیڈ بک ہے، تو اللہ نے تو بھیج دی تھی۔ وہ جو بات کر رہا ہے وہ تقدیر کی کر رہا ہے کہ نہیں جی دیکھیں نا جی ہماری مقدر میں ہی نہیں تھی ہدایت، اگر اللہ نے لکھی ہوتی تو ہمیں بھی مل جاتی، ہوا چلتی ہے تو چوہے کے بل میں بھی آتی ہے جی، تو ہدایت آئی تھی تو ہمیں بھی مل جاتی اگر مقدر میں ہوتی۔ اب یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ دیکھو اللہ پاک نے تمہارے پاس نبی بھیجا، ان پر کتاب نازل کی، اس نبی نے مشکلیں اٹھا کر تم تک حلال اور حرام کو پہنچایا، تمہیں مل گیا تھا یہ میسج کہ خودکشی حرام ہے، حرمت کا مل گیا تھا، تم نے خود ارادہ کیا۔ اصل میں لفظ جو تقدیر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قدرت دینا، توفیق ہوتا ہے موافقت کرنا، اپروو کرنا۔ آپ نے صحابہ تھے نا، ساری رات رو رو کے اللہ پاک سے فتح مانگتے تھے، کل صبح ہم لڑیں تو اللہ پاک فتح ہو جائے، ساری رات روتے تھے، اور صبح جناب وہ گھوڑے پہ چڑھ کے لڑتے تھے، رات کو رب سے منواتے تھے، صبح قبضہ لے لیتے تھے۔ اس کا نام ہے توفیق۔ ہم توفیق یہ کرتے ہیں کہ فلاں پلاٹ ہمارے ہتھے چڑھ جائے، اگر ہماری جو پلاننگ ہے وہ اور ہے نا، تو توفیق دوسرے کام کی کیسے ملے گی؟ ہماری سوچ تو یہی ہے۔ تو تقدیر کا مطلب ہے قدرت دینا، تبدیل کا مطلب ہے بدلی کر دینا، بدل دینا، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر تم ارادہ کرو کہ برائی کا تو اللہ پاک تمہیں اس کی قدرت دے دے گا، یہ ہے تقدیر۔ وقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی، تم بدی کرو یا نیکی، اس کی قدرت اللہ کی طرف سے۔ دنیا میں دو خدا نہیں ہے، ہندوؤں میں بھی دو خداؤں کا نظریہ ہے، ایک نیکی کا خدا ہے، ایک بدی کا خدا ہے ان کے یہاں۔ آتش پرستوں کے یہاں بھی تھا، ایک یزداں تھا، ہمارے شعروں میں بھی استعمال ہوتا ہے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ تو یزداں نیکی کا خدا، اہرمن بدی کا خدا۔ کہا خدا ایک ہی ہے، تمہارے ارادے مختلف ہیں، تم فلم دیکھنے کا ارادہ کرتے ہو، ہم تمہیں آنکھوں کی دیکھنے کی بھی دیتے ہیں، چل کے جانے کی بھی دیتے ہیں، تمہاری جیب میں پیسے بھی ہمارے دیے ہوئے ہیں جی۔ تو یہ تقدیر، یہ جو انیبلنگ پروسیس ہے، یہ اللہ کرتا ہے، ارادہ تم کرتے ہو۔ مسجد جانا چاہتے ہو جی بسم اللہ، وہ بھی طاقت اللہ پاک نے دی ہے، اللہ کی دی سے جاتے ہو۔ دو خدا نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے۔ دیکھنا یہ کہ تم ارادہ کس چیز کا کرتے ہو۔ تم نے ارادہ ہی برائی کا کیا تھا، ہاں اگر کسی بندے کے پاس اپنی تقدیر کا کوئی پرنٹ آؤٹ ہے کہ صاحب یہ مجھے پرنٹ آؤٹ میں نے رات کو نکال لیا گوگل سے جا کے ڈھونڈ کے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کل جمعہ تم نے نہیں پڑھنا بلکہ تم نے کرکٹ میچ دیکھنا ہے، تو اب دیکھنا جی میں نے تو اللہ کی بات ماننی ہے نا، میں اب اللہ کے لکھے ہوئے کو کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ تو میں کل جمعہ نہیں پڑھوں گا، میں اللہ کی تقدیر کو پورا کروں گا۔ اگر کسی کے پاس ہے تو بتائے، خود پلاننگ کرتے ہو، الزام رکھتے ہو کہ جی اللہ نے نہیں پڑھنے دیا، اللہ نے لکھا ہوتا تو ہم پڑھ لیتے۔ لہذا یہ وہ ہے کہ اگر بھلا قد جاءت کا آیاتی، کیوں نہیں، ہم نے تو تمہیں ہدایت دی، تم نے کہا تھا نا لو ان اللہ ہدانی، فرمایا بھلا، یس میں نے ہدایت دی تھی، تو میں نے بھیجی تھی، قد جاءت کا آیاتی فکذبت بها، تو نے ان کو جھٹلایا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، تو یہ کہتا ہے کہ اللہ بدلے اپنے ارادے کو، میں نہیں بدلوں گا، میں نے تو سین میں جانا ہے، اب اللہ پاک آگے کوئی فرشتہ بھیجے جو مجھے جوتے مارتا وہ ٹیکسی میں سے نکال کے لائے اور مسجد میں پھینکے، جیسے بچے کو لے کے جاتا ہے نا مدرسے، وہ حافظ صاحب مارتے وہ نہیں جاتا۔ لیکن ہمارے یہاں حافظ بھی جو ظلم کرتے ہیں، آگے کسائی بچے کی چمڑی اتار دی مار مار کے، کوئی ہڈیاں توڑ، یہ ذہنی مریض ہوتے ہیں۔ چھوٹا کبوتر جتنا بچہ ہوتا ہے، کڑیل جوان ہے، اور تمہیں مارتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی، یہ مارنے والی چیز ہے۔ تو یہ بچہ ڈرتا ہے مدرسے جانے میں، تو ماں باپ جناب پکڑ گھسیٹتے مارتے مارتے لا کے پھینکتے ہیں، حافظ صاحب گوشت آپ کا، ہڈیاں ہماری۔
اب یہ کیا ہے کہ جو ہم نے گناہ کیے ہوئے نا سارے، یہ بلی کا بکرا ہے، یہ بچہ یہ پڑے گا، حافظ بنے گا، 10 بندے بخشا کے لے جائے گا، وہ جو میں نے لوگوں کی زمینیں دبائی ہوئی ہیں اس بچے کے ذریعے بخشوانی ہے میں نے۔ او بھائی پڑھاؤ بچے کو اس طرح کہ اسے قرآن کے ساتھ نفرت نہ ہو جائے، دین کے ساتھ نفرت نہ ہو جائے، مولوی کے ساتھ نفرت نہ ہو جائے اسے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح ہم تو جائیں بدی کرنے، آگے فرشتہ کھڑا ہو، ادھر ہوئے وہ روح تعال، تمہیں تو جا کے نماز بھی اذان نہیں سنی تم نے، جو جوتے مارے بندہ دوڑتا ہو مسجد میں آ جائے۔ یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ تقدیر سے یہ کام لے۔ اگر اس طرح کرنا ہوتا اللہ پاک نے تو اللہ پاک فرماتا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا نا زبردستی کرنا لوگوں کے ساتھ، اس زمین پر بسنے والے سارے لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ سارے مومن ہوتے، لیکن نہ یہ اس کی سنت ہے نہ اس کی یہ پلاننگ ہے کہ وہ زبردستی کرے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں، ہدایت بھیج دی ہے، آپشن تمہارا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، جس نے چاہنا ایمان لائے، جس نے چاہے کو، لیکن نتیجے کے لیے تیار رہے۔ واستکبرت، تو نے پھر تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے تھا یا ناشکروں میں سے تھا، ناشکری کی نا ہدایت کی، نبی آئے کتاب لے کر آئے اور تو نے پھر اس کی ناشکری کی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے چہرے سیاہ کالے ہوں گے۔ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی، اللہ نے یہ بات تقدیر میں نہیں لکھی۔ تقدیر تو اللہ پاک نے، دیکھیں اگر اللہ پاک نے میری عمر لکھی ہے 60 سال، تو یہ اللہ پاک نے طے کر لیا کہ مجھے 60 سال کسی کو مارنے نہیں دے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے ہر بندے کے ارادے کا پتہ ہو کہ ایک بندہ کہاں سے چلا، اس نے مجھے مارنا ہے، جبکہ اللہ نے مجھے زندہ رکھنا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کس کس بندے کا کیا ارادہ ہے میرے بارے میں۔ اگر آپ کی نوکری اس نے قائم رکھنی ہے اور خاص تاریخ تک قائم رکھنی ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے آفس والوں کے ارادے کیا ہیں اور کون آپ کی نوکری میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کو روکے۔ یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اس کے پاس یہ علم ہو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا ہمارے عملوں پر کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو مثال اس کی دیا کرتا ہوں، دیکھیں آج کل تو سمجھنا تقدیر کو بڑا آسان ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ بینک والوں نے اے ٹی ایم کو یہ طاقت دے دی ہے کہ جتنے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ہوں اس کی ایک لمٹ مقرر کر دی، اس نے کہ 5,000 نکال سکتا ہے، 7,000 نکال سکتا ہے، 3,000 نکال سکتا ہے۔ اس کے انہوں نے بٹن دے دیے، یس والا بھی، نو والا بھی، کینسل والا بھی، پروسیڈ والا بھی، بیلنس انکوائری والا بھی، کیش وڈرال والا بھی، وہ سارے دے دی۔ یہ تقدیر ہے۔ بینک والوں نے آ کے بٹن نہیں دبانا بھائی صاحب، بٹن تم نے دبانا ہے، یہ بٹن تم نے دبانا ہے، اور اگر ایگزٹ کرنا ہے تو وہ بھی انہوں نے لکھا ہوا، انہوں نے اس کے اندر پری پروگرامڈ ہے وہ کہ اس کو دباؤ گے تو ایگزٹ ہو جائے گا پروگرام۔ تقدیر یہ ہے کہ جو کام تم کرنے چلے ہو وہ آلریڈی تمہارے اندر اس کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر وہ اللہ نے نہ رکھی ہوتی، دیکھنا اگر ہر بندہ جو ہے وہ نہ مرد ہوتا تو زنا ہوتا ہی نا۔ صلاحیت رکھی ہے نا اللہ پاک نے، لیکن وہ کس کے لیے رکھی ہے؟ جائز کے لیے رکھی۔ آنکھیں اگر اللہ نہ دیتا بندے کو فلم دیکھتا ہی کوئی نہ، کان نہ دیتا گانے کو نہ سنتا، دنیا میں امن ہی امن، نیکی نیکی ہوتی جناب، کوئی بری نظر سے کسی کو دیکھتا ہی نہ، سارے اندھے ہوتے۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں مثبت استعمال کے لیے، اور منع کیا گیا کہ ان سے تم نے منفی کام نہیں لینا۔ یہ ہے اللہ کی تقدیر کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے تمہیں مہیا کی گئی۔ جس چیز سے تم گناہ کرتے ہو وہ تمہیں اللہ کی طرف سے مہیا کی گئی ہے، جس پیسے سے کرتے ہو وہ اس کی طرف سے دیا گیا ہے، جس حسن کی بنیاد پر کرتے ہو وہ اس کا دیا ہوا ہے، جس چل کے جن قدموں سے جاتے ہو، جن آرگن سے تم کام لیتے ہو، یہ اس کی تقدیر ہے، اس کے فراہم کردہ ہے۔ لیکن تمہیں ان خیانتوں کا جواب دینا پڑے گا اس کے یہاں جو تم نے کی، اور اس دن چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
اور اللہ پاک نجات دے گا ان کو جو تقوی والے ہیں، بچ بچ کے چلتے رہیں، بمفازتہم، ان کی جیت، ان کی نا آخر میں فائنل میں جو آخری اعلان ہونا، قیامت کے دن اعلان ہونا میدان حشر میں کہ کون جیتا کون ہارا، دنیا میں نہیں۔ لا یمسہم السوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ غم کس بات پر؟ دنیا میں بڑے نقصانات اٹھائے تھے نا حق پر چل کر، تو وہاں جا کے بندہ کہے کہ چونکہ جی تو ہم نے تو سمجھا تھا کہ جی اس کے بدلے نیکی ملی اور یہاں تو ملا کچھ نہیں ہے، ہم نے تو وہاں بڑا نقصان اٹھایا، کہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ ان کی قربانیوں کا صلہ اس سے بڑھ کر اللہ پاک دے، وَلَدَيْنَا مزید، ہم اور بھی، یہ تمہارا دیا ہوا تھا اور یہ ہماری طرف سے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ پاک خالق ہے ہر چیز کا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وکیل، اور ہر چیز اس کی توکیل میں ہے، اس نے اٹارنی کسی کو نہیں دی ہے، اسی کے پاس ہے، وہ ہر چیز کا وکیل ہے، نگہبان ہے، تھامے ہوئے اس کو۔ لہو مقالید السماوات والارض، یہ جو مقالید ہے یہ لفظ اصل میں فارسی کا ہے، مفاتیح عربی کا لفظ ہے، اور اسی کے بالکل بالمقابل جو ہے وہ مقالید فارسی کا لفظ ہے، چونکہ عربوں میں یہ مستعمل تھا لہذا اللہ پاک نے اس کو استعمال کیا۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس۔ کسی کے پاس چابی ہونا اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں جو بہو کو شکایت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ ساس چابی ناڑے کے ساتھ باندھ کے رکھتی، جو جابر قسم کی ہوتی تھی، تو وہ آٹے کی پیٹی کی چابی بھی ناڑے کے ساتھ باندھ کے رکھتی تھی۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ ساری چابیاں میرے پاس ہیں، کوئی دیوتا کچھ نہیں دے سکتا کسی کو، چابیاں میرے پاس۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو کفر کیا وہی لوگ گھاٹے والے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، بڑی معرکۃ الآراء آیت۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ شرک کی ہر قسم اس سورت میں، سورہ الزمر میں اللہ پاک نے اس کو بیان بھی کیا، اس کا رد بھی کیا۔ ہمارے ساتھی کا سوال تھا پچھلے جمعے کے درس کے بعد، دو حصے تھے اس سوال کے، ایک کا جواب تو اس آیت میں دیا گیا ہے اور ایک کا جواب انشاءاللہ جمعے والے دن جب ہم عظمت قرآن پر بات کریں گے تو ہم کہو کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو اے جاہلو کہ میں اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کروں؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم کچھ آپس میں کمپرومائز کر لیتے، ایک فساد پھیل گیا ہے، لوگ ہنستے ہیں ہمارے اوپر، تو آپ ایسا کر لیں کہ ہفتے میں 4 دن ہم اللہ کی پوجا کر لیتے اکیلے، جیسے آپ امام بن جائیں ہم آپ کے پیچھے پڑنے کے لیے تیار، لیکن 3 دن آپ بھی ہمارے ساتھ کچھ تھوڑی مٹھائی سے چڑھا دیا کریں بزرگوں کو، وہ جو رکھے ہوئے تھے 360، ان کا آپ بھی ایک چکر ان کا لگا لیا کریں، وزٹ کر لیا کریں کبھی۔ وہاں سورہ الکافرون میں کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، وہ اس کا جواب ایک وہ دی۔ یہاں جو زبان استعمال کی فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، وہ جہلو تم یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ تم مجھے یہ مشورہ دینے لگے ہو کہ میں بھی اس میں شراکت کروں جسے منع کرتے ہو مجھے 12 سال ہو گئے تمہیں۔ اب جو بات آ رہی ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یہ باتیں جب اللہ پاک اپنے نبی سے کہتا ہے تو سناتا ان کو ہے کہ جب میں اپنے نبی کو یہ کہہ رہا ہوں تو تم کس کھیت کی مولی ہو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، حالانکہ تحقیق آپ کی طرف بھی یہ وحی کیا جا چکا ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو رسول آئے تھے ان پر بھی یہ وحی کیا گیا تھا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا،
لا يحبطن عملک، آپ کے سارے عمل بحق سرکار ضبط ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے۔ حبط کہتا آپ کو اس کی چیز کے ساتھ کوئی لین دین نہیں رہتا، جس کو آپ کہتے ہیں فریز ہو گئے۔ حبطت الخط جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لائن جب آپ فون اٹھائیں اور آپ کو اس میں ڈائل ٹون سنائی نہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو خط ہے وہ حبط ہے، ڈیڈ ہو گیا، لائن ڈیڈ ہو گئی، حبطت الخط، یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں۔ اعمال ڈیڈ ہو گئے آپ کے، ان کی جان نکل گئی، اس لیے کہ سارے اعمال چاہے روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، اس کی جان توحید ہے، لا الہ الا اللہ اس کی جان ہے۔ جب وہ آپ سے نکل گئی تو آپ سمجھیں کہ آپ کے عملوں سے جان نکل گئی ہے، اب تو وہ ڈیڈ باڈی ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم بینکرپٹ ہو جاؤ گے، کچھ نہیں رہے گا تمہارے پاس۔ یہ تو یہ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ حضور سے شرک کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن حضور کو یہ بات کہہ کے اللہ پاک نے جو بعد میں آنے والے بزرگ تھے نا، حضور کے بعد کوئی بزرگ نہیں ہے، کہا یہ جو بزرگ جن کی ہم شہد لگا کے چاٹتے ہیں جن کی بزرگی کو، وہ بزرگ تبھی تک ہیں جب تک وہ توحید کا دامن تھامے ہوئے، اگر وہ اس کو چھوڑ دیں گے، دیکھیں شیطان ان کی بزرگی میں بھی، جن بزرگوں کے ذریعے اس نے پھانسنا ہوتا ہے بعض دفعہ ان کو بزرگ بنانے میں اس کی مدد بھی شامل ہوتی ہے کہ میں نے اس کے ذریعے بندے پھنسانے ہیں، اس کے اندر تھوڑا بہت دیکھیں نا، اللہ پاک نے کہا نا کہ تو ان کے سینوں میں گھر کر سکتا ہے، تو وہ سینوں کے راز جانتا ہے کہ اس بندے کے اندر کون سی لالچ ہے، اور وہ اس کو تھوڑا تھوڑا پانی دیتا رہتا ہے، پانی دیتا رہتا ہے، پھر اس کو چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، وہ بھائی اس کو وہ اڑنے میں بھی مدد کر سکتا ہے، پانی پر چلنے میں بھی مدد کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے میں نے اس ایک بندے سے ہزاروں آدمیوں کو جہنم میں لے کر جانا ہے۔ یہ تو یہ ہو گیا، چلیے پیچھے میں آپ کو لے چلتا ہوں، سورہ الانعام، اس کی آیت نمبر ہے 84، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ پورا رکوع ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بات شروع ہوئی ہے، آگے ذکر آیا ان کے بیٹوں کا، اسحاق کا اور پوتے یعقوب کا، پھر آیا کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل، نوح علیہ السلام بھی اس میں آگے، ومن ذریۃ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، ان کے باپ دادا، ان کی اولاد اور ان کے بھائی، واجتبیناہم، ہم نے انہیں چنا، وہدیناہم، اور انہیں ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راہ۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے ہدایت جس کو، یہ اللہ کی ہدایت جس کو ہدایت کہا جا سکتا ہے، یعنی کیا؟ توحید۔ توحید وہ ہدایت ہے جو اللہ پاک نے فرمایا اس کو اللہ کی ہدایت کہا جا سکتا ہے۔ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا، یہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اسحاق اور یعقوب، نوح علیہ السلام، داؤد، سلیمان، ایوب، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، یہ سارے نبی، یہ یونس علیہ السلام، سارے ولو اشرکوا، اگر یہ شرک کرتے، لحبط عنہم ما كانوا یعملون، ان کی ساری محنتیں 950 سال ڈوب جاتے نوح علیہ السلام کے۔ پتہ چلا شرک ایسی بلا ہے کہ یہ نبی کو بھی بزرگ نہیں چھوڑتی اگر اس سے بھی امکان ہو، حالانکہ ان سے امکان، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور یہ بات شیطان کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ بات کہی گئی ہے کہ میں کل پڑھ رہا تھا تلبیس ابلیس میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان ایسا مرتد ہے کہ وہ نبیوں سے بھی مایوس نہیں ہوتا، ایک دفعہ ان کو بھی اٹیمپٹ کرتا ہے وہ، حالانکہ اسے پتا ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ، اس کے باوجود تو ہما شما کو وہ کیا کرتا ہو۔ تو بزرگ جو ہے، یہ بزرگی بہت بڑا فتنہ ہے، وہ بزرگی جو بندے کو شرک تک لے جائے، اس کی بجائے گناہگار رہ لینا، وہ ندامت کے ساتھ، گلٹی کانشس کے ساتھ، نظر جھکا کے رب کے سامنے جانا، اس کی بخشش کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ ایک بادشاہ تھا افغانستان کا، اس نے کوئی ہیرا، اس کا قیمتی موتی کو گم ہو گیا،
تو اس نے سب کی ڈیوٹی لگائی کہ بھائی ڈھونڈ کے لاؤ، وہ گم ہو گیا. سارے ڈھونڈنے نکل گئے. کافی دیر گزر گئی، پسینہ پسینہ سارے ہاتھ اٹے ہوئے، ظاہر ڈھونڈتے رہے ہیں. ایک بندہ وہ موتی لے کر آئے. موتی لے کر آئے. بادشاہ نے وہ موتی والے کو شاباش دی اور سب کو اس نے انعام بانٹا. جتنے بندے گئے تھے نا ڈھونڈنے، سب کو اس نے انعام دیا. اب یہ جو تھا اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی. کہنے لگا بادشاہ سلامت، اور موتی تو میں لے کر آیا ہوں، تو اگر سب کو دینا تھا تو میرا پرائیڈ کیا ہے؟ یہ موتی ملنے کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ ان کو بھی جھولی بھر کے دے دیا، مجھے بھی وہ جھولی دی ہے. بادشاہ نے وہ موتی اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس نے کہا فرق صرف اس کا تمہیں نظر آ رہا ہے نا، اپنے میں اور ان میں تمہیں فرق اس کا نظر آ رہا ہے نا. اس نے پکڑ کے زور سے مارا اس کو فرش پہ اور توڑ دیا. اس نے کہا میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں. ان کے بھرے ہوئے ہاتھ دیکھیں تو نے، وہ پسینہ پسینہ ہوئے کپڑے ان کے دیکھیں تو نے، میرے نزدیک اس کی ویلیو زیادہ ہے. ڈھونڈا تو سب نے ہے نا، اور موتی ایک تھا تو ملنا تو ایک ہی آدمی کو تھا نا، 100 کو کہاں سے ملتا بھائی؟ فرمایا اگر کوئی بندہ نماز پڑھ پڑھ کے روزے رکھ رکھ کے یب جائے اور قیامت کے دن کہ مولا تو نے بخش تو سب کو دیا ہے، تو میں نمازیں کس لیے پڑھتا رہا ہوں سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے؟ تو اللہ پاک کہے گا یہ نمازیں تم اپنے پاس رکھو نا، یہ نمازیں میرے کام کی تو کوئی نہیں ہے، میں نے صرف یہ دیکھنا تو صحیح کس نے کی. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. مسئلہ وہ ہے کہ بندہ پسینہ پسینہ ہو گیا ہے، چاہے وہ ندامت سے ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ رو رو کے اس نے اپنا کر لیا ہے، تو وہ اگر اللہ پاک کے سامنے جاتا ہے نمازی کا حق وہ نہیں مارے گا، اس کو پورا ملے گا. اسی لیے اللہ پاک کہے گا اسے میں نے تیرے حق میں سے انہیں کچھ نہیں دیا، تیرا حق تمہیں پورا ملا ہے، باقی میرے خزانے جس کو مرضی ہے میں دوں. تیری نماز اگر اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گی کہ نہیں جی پھر ساڈے نال سے جڑا وہ نا انصافی ہو گئی نا، ہمارے ساتھ تو نا انصافی ہو گئی کہ وہ تھوڑا سا روئے اور تو نے ان کو خزانے بھر کے دے دیے اور ہم جناب علی روزے رکھ رکھ کے مر گئے، منہ پھٹ گئے ہمارے. کہا کہ ایسی بات نہیں، اللہ کی رحمت کو تم روک نہیں سکتے. ایک بندہ آیا اور حضور سے مسئلہ پوچھا، اور جب جانے لگا تو کہنے لگا اللہ مجھ پر اور محمد پر رحمت فرما اور اس میں کسی اور کو شریک نہ فرما. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ کہا. آپ نے صحابہ سے کہا تمہارا کیا خیال ہے، یہ زیادہ بیوقوف ہے یا اس کا اونٹ؟ بڑی عجیب بات حضور نے فرمائی کہ تم کیا سوچتی ہو کہ یہ زیادہ عقل مند ہے یا اس کا اونٹ زیادہ عقل مند ہے؟ یعنی وہ حیوان کی طرح ہے، وہ بندہ جو ہے وہ انسان والی سوچ اس کی نہیں. آپ نے فرمایا کیا خیال ہے تمہارا، اونٹ زیادہ عقل مند ہے یا یہ بندہ؟ یعنی یہ بیوقوف آدمی ہے، تمہیں اللہ کی رحمت چاہیے نا، لیکن تم دوسروں کے لیے اس ڈھکن بند نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے جب پانی پیو بیٹا، پانی جب پیو پانی گلاس میں ڈالو تو ہاتھ گھڑے کے منہ سے ہٹا لو. یہ بہت بری عادت ہے کہ پانی ڈالی اور ہاتھ گھڑے کے اوپر تم نے رکھا ہوا کہ کوئی اور اسے استعمال نہ کر لے، کہ ہاتھ ہٹا. یہ آپ کو کہتے تھے بڑے کہ نہیں کہتے تھے؟ یہ لالچ، بچہ جو گھڑے پہ ہاتھ رکھے ماں باپ کو اسی دن ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ اس سے اب کچھ نہیں ملے گا ہمیں تنخواہ میں سے. یہ لالچ کی نشانی ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ پکڑ کے رکھے گا، بڑے بڑے لقمے لیتا ہے بچہ، وہ بچہ لالچی ہوگا آگے چل کے. بہت ساری چیزیں جو باڈی لینگویج سے اخذ کر لیتے ہیں کہ یہ قیافہ شناسی ہوتی ہے. حضرت زید اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے. حضرت اسامہ کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت زید کے حقیقی بیٹے نہیں. ایک دن یہ دونوں سوئے ہوئے تھے باپ بیٹا، حضرت زید حضرت اسامہ، چادر انہوں نے کی ہوئی تھی، پاؤں دونوں کے ننگے تھے، اکٹھے باپ بیٹا لیٹے ہوئے تھے. ایک قیافہ شناس آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے کسی کام سے، اس کی جو ہی ان دونوں کے پاؤں پر نظر پڑی تو کہنے لگا بعضهم من بعض، یہ پاؤں ایک دوسرے میں سے، یہ پاؤں ایک دوسرے میں سے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل گیا. اللہ کے رسول ہیں، وہی نازل ہوتی ہے، جبرائیل آتے ہیں، لیکن قیافہ شناس کی بات سے چہرہ کھل گیا
آپ نے کہا یہ بات مسجد میں صحابہ کے سامنے ذرا کہہ دو. کیوں؟ اگر حضور کہیں گے تو لوگ کہیں گے بیٹا ہے، بیٹا ہے تو حضور نے تو دفاع کرنا ہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کا دفاع حضور کو پتا تھا عائشہ کیا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کماری اپنا برتن اصلاحتی ہے کہ میرا صحیح ہے. لوگوں نے کہنا تھا ہر بندہ اپنی بیوی کی تعریف ہی کرتا ہے، اگر یہ کہہ رہے ہیں میری بیوی بڑی پاک ہے تو ہر مرد ہی یہی سمجھتا ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ اللہ کی قسم میں نے عائشہ میں کوئی خرابی نہیں دیکھی، لیکن اس کے بعد آپ نے زیادہ انسسٹ نہیں کیا، آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اب تو وہی بتائے گا تو بتائے گا، میرا بولنا مناسب نہیں. لہذا آپ دیکھیں گے جہاں بھی گھریلو معاملات ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ بولا ہے، اللہ بولا ہے، تو پھر وہ قرآن قیامت تک بولتا رہے گا. تو یہ جو علم ہے اس کی کوئی اساس ہوتی ہے. آپ باہر سے دیکھ کے اندازہ کرتے ہیں کہ یہ خربوزہ میٹھا ہوگا نہیں ہوگا، یہ تربوز پکا ہوگا نہیں ہوگا. اس قسم کے انسانوں میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں، یہ بندہ آگے چل کے کیا بنے گا. تو فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور تو گھاٹا وپا نہیں. یعنی شرک ایک ایسی چیز ہے. پہلے تو یہ بات کہ یہ اتنے دھیمے انداز میں آتا ہے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالی رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چیمٹی، اس طرح آتا ہے. تو یہ جب بزرگی کا اثر ہوتا ہے، جہاں تقدس آ جاتا ہے وہاں بندے کی نظر پر پٹی بندھ جاتی ہے. تقدس تحقیق کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ دیکھیں میں دو واقعات آپ کو سناتا. ایک تو جب میں نے مفتی کا امتحان دیا تو جو میرے استاد تھے 10 پیپر میں نے دیے، ایک پیپر 11واں پیپر جو تھا وہ میں نے بنانا تھا اور میرے استاد نے حل کرنا تھا. میں نے بنایا، انہوں نے وہ حل کیا اور مجھے پکڑا دیا کرنے کے لیے، مارکنگ کے لیے، اور آرام سے بیٹھ گئے. اب میں دیکھتا رہا آخر میں آ کے انہوں نے ایک سوال غلط حل کیا. اب ظاہر میرے استاد ہیں اور نہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے، مجھے پہلے نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ یہ کرتے ہیں، یا مجھے بھی پیپر بنانا ہوگا اور انہوں نے حل کرنا، یہ بات نہیں بتائی گئی تھی. خیر پیپر انہوں نے حل کیا، مجھے پکڑا دیا. میں نے دیکھا غلطی ہے تو میں نے جو ہے وہ ایک دفعہ ان کی طرف دیکھا، وہ بڑی بے نیازی سے دوسری طرف دیکھ. پھر میں نے دوبارہ اس کو دیکھا، پھر وہ غلط تھا. پھر میں نے سر کو تھوڑا سا خارش بھی کی، پھر میں نے ان کی طرف دیکھا. اب انہیں پتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ساتھ جان بوجھ کے کیا انہوں نے. تیسری بار میں نے اس کے سامنے جو صحیح حل بنتا تھا وہ لکھ دیا کہ یہ ہے، اور ان سے میں نے کہا کہ شاید آپ سے غلطی ہو گئی. میں ابھی بھی شور نہیں تھا. انہوں نے مجھ سے لیا کہ آپ نے میری غلطی لکھی ہے. میں نے کہا کہ لکھ دیا میں نے، اصلی جواب لکھ دیا ہے آپ والی. یہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو نے کاٹا کیوں نہیں میرے جواب، جو میرا جواب غلط تھا اس پہ تو نے قلم کیوں نہیں چلایا، اس کو ریڈ پین سے تو نے کاٹا کیوں نہیں؟ تقدس کی وجہ سے. انہوں نے کہا یہی تمہارا امتحان تھا، یہی تمہارا امتحان تھا. کل تمہیں اپنے باپ کے خلاف بھی فتوا دینا ہے. تقدس فتوے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تمہیں سب سے پہلا کام کرنا تھا اس پہ لکیر مارنی تھی، پھر آگے لکھنا تھا. اور تو نے جواب لکھ دیا لیکن تو ڈر رہا ہے اس پہ لکیر مارتے ہو کہ میرے استاد ہیں. ہو سکتا ان کا نہیں، یہ کچے مفتی کا کام ہے، پکے مفتی کا کام نہیں ہے. لہذا تقدس ایک بات. دوسرا جب میں ہوا یہ تصوف میں گیا، میں جو میرے مرشد تھے واقعات سناتے تھے وہ. اب مصیبت یہ تھی کہ ان کے سامنے جو بندہ تھا وہ کوئی پاکستان کا بندہ نہیں تھا، وہ باہر کا بندہ تھا، گھوم پھر کے گیا ہوا تھا، اتنی عمر گزر گئی تھی، قرآن پڑھا ہوا تھا، عربی جانتا. وہ جب مجھے کوئی واقعہ سناتے تو میں ان سے کہتا کہ حضرت یہ تو قرآن میں تو ایسا لکھا ہوا ہے، یہ تو نبیوں کے ساتھ تو نہیں ہوا، صحابہ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا. ایک دفعہ تنگ آ کے کہنے لگے کہ تم یار صوفی ہو کہ محقق ہو، تم کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو یہ آپ سے علم لینے آیا ہوں، ایک یہ رہ گیا تھا، باقی مجھے سارا آتا ہے، گاڑی کا مکینک بھی ہوں، وہ واشنگ مشین بھی ٹھیک کر لیتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ رہتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ ملتان کا ہے، اس لیے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اسی لائن میں. یہ جو پیر ذوالفقار صاحب مشہور عالم ہیں، ان کے اور میرے پیر ایک ہیں پیچھے.
انہوں نے کہا کہ جی ایک بندہ تھا جو کسی سے اس نے ٹائم لے لیا تھا، ملنا تھا اس نے. جب اس کی ملاقات کا ٹائم آیا تو اچانک ہمارے مرشد مولانا عبد المالک صاحب پہنچ گئے اور اسے کہا تمہارے ساتھ مجھے کام ہے، تھوڑا سا کسی کے یہاں جانا ہے اور مجھے رستہ پتہ نہیں ہے، تو چلو ذرا اس کے گھر چلتے، مجھے اس کے گھر لے چلو. اب وہ ان کو پکڑ گئے تو گھماتا رہا اور اس جگہ وہ لے گئے. ان کو وہاں پہنچے تو کہنے لگے نہیں یار چلو واپس چلتے ہیں، اب دیر ہو گئی ہے، پھر کر لیں گے. گھوم پھر کے واپس آ گئے، ٹائم تو نکل گیا. واپس آ کے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، وضو کرنے یہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلے گئے. وضو کر کے وہ دیکھتا رہا حضرت جی مسجد میں کوئی نہیں ہے. کدھر چلے گئے؟ میں نماز ہوئی، اس نے دیکھا حضرت گئے کدھر. وہ بھی صبح جناب اس نے بھی پرنا موڑے پر ڈالا اور حضرت جی کے پیچھے چل پڑا. وہ کہاں آیا؟ کھانے والا ہے. اس نے کہا حضرت آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کیا کیا؟ کہ ساری رات مجھے پھیر پھیر کے، تو پھر نماز میں آپ نہیں تھے، نماز پڑھ کے آپ چلے آئے. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں گیا وہاں پہ. کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے چھالے پڑوا دیے پاؤں میں آپ نے گھما گھما کے اور کہتے گیا نہیں ہوں میں. تو حضرت جی مراقبے میں چلے گئے. اب یہ جو مراقبہ یہ وہی کی بیک ڈور ہے، پچھلی کھڑکی ہے. یعنی ہمارے یہاں سلسلہ وہی کا ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، وہی کا سلسلہ ختم ہو، اس لیے تو نبی نہیں نا. ان کے یہاں موجود ہے، ان کے یہاں وہی کا سلسلہ موجود ہے. یہ اسی چشمے سے لیتے ہیں جہاں سے انبیاء لیتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نبی کو نبی مانتے ہیں نا، یہ اعزازاً آنریری مانتے ہیں، ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم اسی چشمے سے براہ راست لیتے ہیں جس سے نبی لیتا ہے. نبی کا محتاج نہیں، لیکن آنریری ہم کہتے ہیں کہ چلو آیا ہے تو مان لو. یہ صورتحال ہے ان کی. حضرت جی مراقبے میں چلے گئے اور صورتحال ان کو پتہ چل گئی. تو ان کا کہ پہلے تو تم لوگ کرتے ہو بدکاریاں، پلاننگ بری بناتے ہو، اور پھر تم ہم کو دڑا دڑا کے مارتے ہو. تو پھر اسے کہا کہ وہ تم نے کیا طے کیا ہوا تھا؟ تو اس کے سدے باب کے لیے مجھے یہاں سے جانا پڑا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ تو چیز قرآن اور حدیث سے کوئی لگا کھاتی نہیں. کہنے لگے نہیں اصل میں ان کو چونکہ پتہ نہیں تھا، انہوں نے انکار بھی کیا کہ میں نہیں گیا. ان کا کوئی لطیفہ گیا ہوا تھا وہاں، لطیفے ہوتے نا ساتھ، تو کوئی لطیفہ ایکٹیو ہو کے بچانے گیا ہوا تھا مرید کو گناہ سے. اب یہ بریلوی نہیں ہے، یہ دیوبندی لائن ہے. یہ کیا کہتا ساگر صدیقی کہتا ہے کانٹے تو خیر کانٹے ہیں ان سے گلا ہی کیا، پھولوں کی واردات سے گھبرا کے پی گیا. تو میں نے کہا حضرت آپ کو پتا ہے کہ ہندوؤں کی جتنی دیو مالا ہے وہ ان کے دیوتاؤں کے لطیفے ہی آگے پیدا ہوئے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ فلاں بھگوان کی ناف سے پیدا ہوا. یہ جو ناف پہ ہے یہ سلسلہ چشتیہ میں ناف پہ نفس، لطیفہ نفس ہے. ہمارے یہاں لطیفہ نفس جو ہے وہ ماتھے پہ ہے، سلطان الاذکار سر پہ ہے. ان کے یہاں لطیفہ نفس چشتیہ کے یہاں ناف پہ ہے. تو یہ 7 قوتیں ہیں، 7 میزائل ہیں. جیسے ڈرون میں دیکھتے ہیں انہوں نے میزائل فٹ کیے ہوئے ہیں، یہ بندے کے اندر 7 میزائل ہیں، کسی طرح بھی فائر ہو جائے وہ. یہ ساری ہندو دیو مالا ہے. ان کو بھگوان کے یہاں سے پیدا ہوا ہے، ہاتھی بھگوان کے یہاں سے پیدا ہوا ہے، فلاں چوہا جو ہے بھگوان کی فلاں جگہ سے پیدا ہوا. یہ سارے لطیفے. میں نے کہا حضرت یہ لطیفے ہی تو سارے دیوتا بن گئے ہندوؤں کے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بزرگی اپنی جگہ پہ اور اس میں کوئی شک نہیں. میں جتنا اندر گیا میں پچھتاتا رہا کہ میں آیا کیوں. میں پچھتاتا رہا میں آیا کیوں. میں رویا ہوں راتوں کو. ایک طرف ان کی بزرگی، ساری ساری رات ان کا نفل پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، دوسری طرف وہ شرک والا تڑکا. قرآن حکیم اس کی نفی کرتا ہے. میں اس کو پکڑ پکڑ کے رویا ہوں، اللہ پاک تو نے میرے مقدر میں کیا لکھا ہے، میرے مقدر میں کیا لکھا، میں کدھر پھنس گیا ہوں. تو یہ جو بزرگی ہے اس سے جان چھڑانا، کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ قرآن حکیم ہے جس نے مجھے کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑا. اس کی آیتیں مجھے کھینچ کھینچ کے نکالتی رہی، کھینچ کھینچ کے وہاں سے نکالتی رہی کہ کوئی بزرگ نہیں ہے. اگر وہ شرک کی طرف جاتا ہے تو تم اسے بچاؤ. کوئی بزرگی شرک کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. جب نبیوں کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اگر وہ شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں 950 سال کی محنت نوح علیہ السلام کی اٹھا کے پھینک دیتا اگر ان کو اندر شرک پایا جاتا. جی ہم
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ سوال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں؟ محافظ، جی محافظ فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے مجھے پتہ بھی نہیں چلا جی اور مجھے کسی نے اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینکا، وہ وہی ہوتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ کی عمر پوری ہونے تک جو وقت موت کا لکھا ہے وہ کسی اس سختی کو آپ پر نہ آنے دیں جو آپ کی جان لے لے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ پاک ارادہ کر لے کسی کی برائی کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر وہ فرشتے نہیں، وہ مصیبت آ کے ان کو دیتی ہے، لیٹر دیتی ہے، رب نے بھیجا ہے مجھے، تب وہ فرشتے اس کو چھوڑتے ہیں، ایسے نہیں آنے دیتے۔ اس لیے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ سے اذن لے کر آتی ہے۔ لہذا یہ جو مصائب ہم پر آتے ہیں، اچھائی ہو یا خوشی یا غم ہو، یہ سب اللہ پاک کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان ہوتے ہیں اور اللہ کے ریفرنس سے آتے ہیں، اور مومن ان کو اچھے طریقے سے، مصیبت آتی ہے تو بھی اس کا بیہیویئر ایک مومن کا بیہیویئر ہوتا ہے، اور خوشی آتی ہے تو بھی اس کا بیہیویئر ایک مومن کا بیہیویئر ہوتا ہے، اور اس کو انٹرٹین کرتا ہے مصیبت کو بھی اور خوشی کو بھی اچھے طریقے سے جس سے اس کا رب راضی ہو۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے، مجھے کبھی سامان ملے تو کبھی خوشی نہیں ہوئی، نہ شادی داد سامانے، سامان مجھے کبھی خوشی نہیں دیتا، نہ غم آورد نقصانے، اور نہ غم لے کر آتا ہے میرے اوپر کوئی نقصان، اگر نقصان ہو جائے تو مجھے غم کوئی نہیں ہوتا۔ با پیش ہمت ما ہر آمد بود مہمانے، میرے ایمان کے سامنے ان میں سے جو بھی آتا ہے وہ ایک مہمان ہوتا ہے، میں اچھے طریقے سے اس کو انٹرٹین کرتا ہوں اور اس کو فارغ کرتا ہوں، اس لیے کہ خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہتی، غم بھی ہمیشہ نہیں رہتا، مہمان کی طرح آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں اس کا معقبات۔ دیکھیں ان کی اپنی ڈیوٹی، کرامن کاتبین جو ہیں وہ یہ والے ہیں جو لکھ رہے ہیں، ان کی اپنی ڈیوٹی ہے، حفاظت والوں کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ بھائی صاحب بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جب نیچے اترتے ہیں، میں نے اپنی گاڑی کو دیکھا، میں کسی اور کام سے گیا تھا، اور گاڑی جب اس نے کھڑی کی، وہ جو مورچہ سا بنا ہوا ہوتا ہے اس کا، تو گاڑی کا ٹائر کی سائڈ سے آپ اندازہ کریں کہ یہ جو گیند ہوتا ہے ٹینس کا گیند، اس جتنا اندر سے گڑما نکلا ہوا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کو کس نے پھٹنے سے روکا ہے؟ وہ اگر پھٹ جاتا چلتی گاڑی، اور میں بڑی سپیڈ سے گاڑی چلاتا ہوں، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہو جانا تھا۔ یعنی اتنا بڑا کہ وہ دور سے مجھے، یار میرے یہ لگا ہوا کیا میرے ٹائر کے ساتھ، وہ کہنا یہ تو پھٹنے والا ہے، پورا وہ باہر نکلا ہوا ہے، ٹیوب لیس تھا وہ، تو اللہ نے پکڑا ہوا تھا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بھائی میرا وہ ایک لنک راڈ ہوتا ہے جو آپ کے ٹائر راڈ کے ساتھ لگا، ٹائر اس نے پکڑا ہوتا ہے، وہ نکل گیا ہوا ہے، اور میں نے اس کو آئل لیک تھا، میں نے اسے کہا کہ یار آئل ذرا چیک کرو لیک کہاں سے ہو رہا ہے، نیچے گزرا، نے کہا بھائی صاحب یہ آپ کا تو لنک راڈ ہو، آپ گاڑی کیسے چلا کر لائیں، یہ پتا دو کسی نے پکڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ پاک حفاظت فرماتا ہے جب تک وقت لکھا ہوا، جب اچھی بلی گاڑی۔ دیکھیں وہ شیطان اس طرح حملہ نہیں کرتا، شیطان کو ایکسیس جو دی گئی ہے وہ اس قسم کی دی گئی جیسے ہیک کرنا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو بھیجتا ہے، سگنل بھیجتا ہے، جیسے بلوٹوتھ کا سگنل آتا ہے کہ قاری حنیف کی طرف سے میسج آیا ہے ڈو یو وانٹ ٹو سے اٹ اوکے، آپ اوکے کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ موبائل اس کو لے گا، آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ابلیس سگنل بھیجتا ہے جو گزری ہے ایک دفعہ پھر دیکھ ذرا، اب آپ جو ہے اگر اس کو نو کر دیں گے تو بات ختم ہو گئی، اور حضور نے فرمایا اس نو کرنے کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ کبھی آپ اندازہ کر کے دیکھیے کہ آپ کی ایک نظر پڑ گئی اور دل نے کہا کہ دوبارہ دیکھو، دیکھنے والی چیز ہے، تو ایک تو ہوتا ہے کہ دیکھنے پہ دل ہی نہیں کرتا، لیکن ایک کہ دل نے کہا کہ دیکھو اور آپ نے ریجیکٹ کر دی دل کی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تو اللہ پاک اسے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا قیامت کے دن، جو ہے کہ وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا کہ میرے اندر کچھ ہے، اس قوت کو۔ یہ کبھی کر کے یہ تو بہت تجربے، یعنی کتنا دور جانے کی ضرورت نہیں، دائیں بائیں ہر طرف ہی ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو وہ صرف سگنل بھیجتا ہے بلوٹوتھ کا، اور اس میں وائرس ہوتا ہے، آپ نہ کر دیں۔
یہ جو کہا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہو نگاہ جھکا لو، عصمت بچا لو. تو مطلب اگر تم نگاہ نہیں کرو گے تو وہ نگاہ جو ہے وہ بلوٹوتھ ہے، اور وہ اس کو اگر وہ ایکسپٹ کر لے گی تو بعض وائرس وہ ہوتے ہیں جو خانہ خراب خود ہی اوکے کر لیتے ہیں، ہے نا جی. کوئی وائرس ایسے بھی آتے ہیں کہ آتا بھی ہے اور آپ کی طرف سے خود ہی اوکے بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے قبول ہے جی، اور پھیل جاتا ہے. تو یہ جو عورت والا وائرس ہے یہ وہ والا وائرس ہے جو خود ہی قبول بھی کر لیتا کہ ٹھیک ہے. لہذا ڈاؤن کرو، ڈم کر دو. تم بلوٹوتھ جو ہے وہ ہڈن کر دو، اس کو ہڈن کرو، شون ٹو آل نہ رکھو جب بازار میں جاؤ تو. جی جینیٹیکل، جی جی دیکھیں یہ تو بچے پہ نگاہ رکھنی چاہیے اور اس کو تعلیم دیتے رہنا چاہیے. پہلے سے پتہ لگ جائے کہ اگر اس کو یہ ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، جیسے میں کہا گیا کہ اگر کسی کو دینا ہے تو بچے کے ہاتھ سے دلواؤ. شاید آپ کو اندازہ کبھی تجربہ نہ ہوا، عرب ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے کے ہاتھ سے دلوائیں. وہ یعنی پیسے انہوں نے دینے ہیں، کسی فقیر کو دینا ہے یا مسجد میں دینا ہے تو وہ بچے کے ہاتھ میں 500 درہم پکڑیں گے اور رکھیں گے آتی لے شیخ، آتی آتی شیخ. تو وہ بچے کو دینے کی عادت پڑ جاتی ہے. اچھا ہمارے یہاں جو صوفیاء جو اس کا علاج کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیوٹی لنگر پہ لگا دیتے ہیں. اب سارا دن برتا اس کی عادت پڑ جاتی ہے اس کو برتانے کی. جس کے اندر تکبر آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں باہر وہ جو بھی زائرین ہیں ان کے جوتے تم جو ہے وہ سیدھے کرتے رہو. تو آہستہ آہستہ اس کے اندر سے تکبر مر جاتا ہے. تو اس میں بچے کو ثقافت کی وہ اور دلانا چاہیے. کوئی غریب ہے تو یہ دے دو اس کو، بچے کے ہاتھ سے دلوا دو، بیٹا یہ فلاں کو دے دو، اپنے دوست کو دے دو، اس کے ہاتھ سے تحفے دلوائیں تو عادت انشاءاللہ ٹھیک ہے. دیکھیں میں اس کو اس کی جو یہ جو پیری فقیری کا ماحول ہے، اگر یہ ایک علم کی حد تک رہے، سیلف میڈیٹیشن تک رہے، آپ کی قوت نفسانیہ اتنی قوی ہو جائے کہ آپ اپنے ذہن کو جب چاہیں بند کر دیں، سکون سے سو جائیں، غصہ آئے تو اس کو قابو کر لیں، اس کی حد تک رہے، یہ تو یہ یوگا ہے. اصل میں جو میں لفظ ہمیشہ تصوف کے لیے استعمال کرتا ہوں، جو حقیقی لفظ ہے وہ اس کے لیے یوگا ہے. اور ہندوؤں نے اس کو ٹی وی چینل بنا دیے یوگا کے، اور ان کو اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا انہوں نے. اور اس میں مذہب کی انہوں نے کوئی نہیں رکھی. عیسائی بھی آ کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. جس طرح کرکٹ اکیڈمی میں مسلمان بھی جا سکتا ہے اور ہندو بھی جا سکتا ہے. تو اس کو اگر آپ اس انداز میں کہیں کہ بندہ استعمال اس کا پازیٹو نیگیٹو کر سکتا ہے، لیکن یہ یوگا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے پیچھے جو ہم نے بنا لیا نا ان کے دیوتا کے مقابلے میں ہم نے جو اپنے دیوتا بنا لیے کہ ولی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابدال جو ہوتا ہے وہ ولی کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے. یہ سمجھ لیں آپ کے چودھری افتخار کی اور جنگ لگی وزیر اعظم کی. یعنی اللہ کے ولی کو نامینیٹ کرنا اور ٹرمینیٹ کرنا یہ ابدال کا کام ہے، بدلی کرنے والا ڈیوٹی، یہ سپروائزر ہے. اس کے بعد ہے قطب، بستی کا قطب، پھر قطب دوران ہوگا جو پورے اس ایرا کا جو پورے قطب ہوگا. پھر اس کے سب سے اوپر غوث ہوگا. اب غوث کا جو لفظ ہے یا غوث اعظم وہ تو اللہ پاک ہے نا، لما یا غیاث المستغیثین حضور نے فرمایا. تو وہ اصلی غوث تو اللہ نا، غوث تو مدد کو کہتے ہیں. اسی سے بنا لفظ استغاثہ، مدد کے لیے پکارنا. آپ جب جاتے ہیں فریاد کرتے ہیں تو غوث ہوا جو آپ کی فریاد کو پہنچ. یہ جو بھی سیٹ اپ بنایا گیا یہ ہندوؤں سے لیا گیا. یعنی ہندوؤں کے یوگا سے ان کے دیوتا نکلے، ہمارے یوگا سے ہم نے اس کے بالکل پیرالل جو ہے وہ اپنا سسٹم ایک بنا لیا. اس کو نام ہم نے دے دیا ہے ولی، ابدال، قطب اور بھی نقبا اور پتہ نہیں کیا کیا، پورا ایک پیکج ہے اس کا. تو اگر وہ رہے یوگا کی حد تک تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، وہ کام بھی آتا ہے. میرا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، گاڑی گری تھی پہاڑی کے اوپر سے اور بارش بہت سخت تھی. گاڑی سے میں نکلا، اس کی ونڈ اسکرین جب ٹوٹی تو گاڑی کے اندر سے میں نکل کے نیچے بہت گہری کھائی تھی اور میں سیدھا بالکل بال کی طرح گیا ہوں اور اس کھائی میں ایک کیکر کا درخت نکلا ہوا تھا، ایسے ہاتھ کی طرح بالکل ایسے کیکر کا درخت نکلا ہوا تھا، کھائی کے اندر جا کے کوئی 2 میٹر.
میں گاڑی سے نکلا اور اس درخت کے اندر ایسے گیا جیسے بال جاتی ہے. شکر ہے وہ درخت تھا، کامران اکمل نہیں تھا. میں اٹک گیا اس میں. جب اس گاڑی گری اور اس میں نکلنے میں جو میں چیخا، اتنی خوفناک آواز تھی جیسے کسی کو ذبح کیا جاتا ہے. تو اس میں ہوا یہ کہ میں نے سانس اتنی چلی گئی میرے اندر، اتنی سانس پھیپھڑے بھر گئے کہ اب جو ٹائمنگ چل رہی ہے نا، آپ کا جو ردم چل رہا ہے سانس لینے کا، اس میں باری ہے سانس اندر لینے کی اور پھیپھڑے میرے بھرے ہوئے آواز، اور نظر میری کھڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہوا اندر جا ہی نہیں رہی، اندر گنجائش ہی کوئی نہیں. جسم جھٹکے لے رہا ہے، وہ اندر آپ لینا چاہتا آکسیجن، آلریڈی اندر سپیس کوئی نہیں ہے. اس وقت میں نے وہ آہستہ آہستہ وہ جو پاس انفاس کی مشق کی ہوئی ہوتی ہے، اس میں ناک سے تھوڑا سے سانس لیتا تھا اور منہ سے تھوڑی سی زیادہ نکالتا تھا. ناک سے لیتا تاکہ دماغ کو آکسیجن ملتی رہے، اور منہ سے تھوڑی سی زیادہ نکالتا. اس میں اور یہ جو 10-15 منٹ گزرے ہیں، وہ جو گاڑی آ کے رکی، بس والے نیچے اتر کے آئے اور انہوں نے اٹھایا. انہوں نے سمجھا کہ یہ بندہ مار جائے گا، مجھے گاڑی میں ڈال کے پہلے مجھے ہاسپٹل لے گیا، حالانکہ بھائی بھی میرا تھا بیچارہ، اس کو زیادہ مجھ سے لگی تھی، لیکن وہ میری کیفیت ایسی تھی. تو اس میں مجھے وہ یوگا جو تھا وہ وہاں تھوڑا سا سبب بنا اللہ پاک نے زندگی دے. ایک تو وہ درخت، میں جب بھی کبھی اس کے پاس سے گزرتا ہوں تو میں اتر کے دیکھتا ہوں، ابھی بھی میری گاڑی کے وہ شیشے ٹوٹے ہوئے ادھر پڑے اس کے پاس، یہ سواوا کے پاس جو جیلم سے نکلتے ہوئے کھائی جو ہے. تو یہ کام آتا ہے بعض دفعہ پرسکون ہونے کے لیے، اچھی نیند سونے کے لیے. گھر والے بات کر رہے ہوتے ہیں، میں سو جاتا ہوں، یعنی ود ان سیکنڈ ایسے بات آدھی ان کی سنتا ہوں، آدھی میں سو جاتا ہوں. ایسے سکون سے سونا اس کے لیے لیکن یہ جو اس کے ساتھ جو اختیارات لگائے گئے نا، فلاں کی مدد کر سکتا ہے، فلاں کر سکتا ہے، رزق کا بندوبست، اس کو میں نہیں مانتا. یہ قرآن اور حدیث کے خلاف، اور قرآن اس کا بہترین ذریعہ، سب سے بہترین ذریعہ اس سے نکلنے کا یہ علاج ہے اس کا. جی بھائی صاحب، دوسرا امزاد اللہ پاک نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ دو ہوتے ہیں، ایک اچھا بھی ہوتا ہے، ایک برا بھی ہوتا ہے. جب اس کے لیے کہا تو آدم علیہ السلام نے درخواست کی تو اللہ نے پاک کہا تیرے ہر بچے کے ساتھ میں ایک محافظ بھی پیدا کر دوں. ادھر اس کو کہا کہ تیرا بھی ہیلپر قرین وہ ہوگا، اور ادھر یہ بھی اس کے قرین. تو وہ قرانا جو ہیں وہ برے بھی ہیں اچھے بھی، تو یہ دونوں مشورہ دے سکتے ہیں. یہ کہتا ہے یار 4 دن عیش کر لے، وہ کہتا ہے بندے کا پتر بن، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، تو نے مار جانا، فیصلہ میں نے کرنا ہے. آپ جب جاتے ہیں ٹائپنگ سینٹر جوازات تو باہر نکل کے کھڑے ہوتے ہیں نا ٹائپسٹوں کے ایجنٹ، تال حاجی صاحب ادھر آؤ ادھر آؤ، دلتا رہا شرط، تو وہ آپ کی مرضی ہے، نہ مانو آپ اس کے پاس بھی نہ جاؤ، آپ اس کے پاس بھی نہ جاؤ، آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. تو یہ دونوں، یہ والا کہتا دلتا راشا، یہ والا کہتا دلتا راشا، آپ کی مرضی، آپ اس کی مانے یا اس کی مانے. جبر نہ یہ کر سکتا ہے نہ یہ کر سکتا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لہذا آپ اس کی نہ مانیں. اور اس کو کبھی کرنے کے لیے آپ قرآن پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک مدد بھی کرے گا. اللہ پاک سے مدد مانگیں، آپ عافیت صبح مانگا کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم.